لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے دیکھیے چلنے کے آداب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا سنتیں ہیں ایک مسلمان کو چلنے میں اختیار کرنے کے لیے۔ دیکھیے سب سے پہلا ہے آپ نیک نیت سے قدم اٹھانا۔ آپ جو بھی قدم اٹھا رہے اپنا، چاہے وہ کسی بھی کام کے لیے ہو، تو اس میں پہلے نیت کیا ہونا آپ کی کہ یہ جو بھی کام کر رہا ہوں میں وہ نیک نیتی سے ہونا۔ ایسا نہیں کہ بھئی گناہوں کے لیے، اللہ کی نافرمانیوں کے لیے قدم اٹھا رہی اس نیت سے، تو یہ پھر آپ کا چلنا گناہ کے مطابق ہوگا، سنت کے مطابق نہیں ہوگا، یعنی گناہ ملے گا۔ تو شریعت کے خلاف شیطان کے مطابق چلنا ہوگا، شریعت کے مطابق چلنا نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے آپ جو بھی قدم اٹھا رہے وہ اس نیت سے اٹھانا کہ یہ نیکی کے کام کے لیے، اور اپنی رفتار کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفتار کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ یعنی آپ چل رہے اور چلتے وقت آپ کی رفتار ایسی ہونا جیسا کہ پیارے نبی کی رفتار تھی۔ اور پیارے نبی کی رفتار کیسی تھی؟ دیکھو، قدرے تیزی سے چلتے تھے پیارے نبی، یعنی تھوڑا سا تیز چلتے تھے اور جھکتے ہوئے چلتے تھے، یعنی پیارے نبی ایسا اکڑ کے نہیں، تھوڑا سا ایسا جھکاؤ رہتا تھا، اور پھر مضبوطی کے ساتھ قدم رکھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ قدم رکھ رہے تھوڑا سا دھکاتے گر جا رہے، نہیں، قدم مضبوطی سے رکھتے تھے، تھوڑا سا جھکاؤ ہوتا تھا، اور پھر چلنے میں تیزی رہتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چلنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا اوصاف بتا رہے تھے، پیارے نبی کا حلیہ بتا رہے تھے۔ بتاتے بتاتے حضرت علی چلنے کا انداز بتائے۔ دیکھیے، کانا علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال کانا اذا مشى تقلع كأنما ينحت من صبب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان فرماتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے تو قوت سے پیر اٹھاتے تھے، گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی اتار سے نیچے اتر رہے ہو، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ ہماری بھی جو چال ہونا چاہیے، ہماری جو چلن ہونا ہے وہ اس انداز کی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی مباح کام کیا جا رہا ہو، یعنی جو بھی آپ کام کر رہے، مثال کے طور پہ آپ کھانا کھا رہے، یہ مباح کام ہے نا، حلال کام ہے، اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہے کھانے کی، اور کھانا ہے، پینا ہے، کسی سے ملاقات کرنے جانا، یہ پورے حلال کام ہے۔ تو جو بھی آپ مباح کام کر رہے، حلال کام کر رہے، شریعت کی نظر میں جو جائز ہے، پسندیدہ ہے، وہ کام کر رہے، تو وہ کام شروع کرنے سے پہلے نیت کر لینا۔ نیت کرنے سے ہوتا ہے کہ آپ کے قدم اب اس نیکی میں شمار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، تھوڑی مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں، آپ کسی رشتہ دار سے ملنے جا رہے اور مقصد کیا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے، ان کی عیادت کرنا ہے، تو اگر آپ صرف گھر سے یہ نیت کر کے نکل گئے کہ بھئی بیمار ہے، ان کی عیادت کے لیے جانا ہے، بس خالی نیت کو تھوڑا سا درست کر لیے، یہاں سے لے کے ان کے گھر جانے تک اور واپس آنے تک آپ جنت کے لباس میں ہوں گے، آپ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو اتنی بڑی فضیلت خالی آپ کو نیت سے مل جا رہی۔ اور اگر آپ یہی جانا ہے آپ کو لیکن نیت نہیں کر رہے، آپ بس جانا ہے، ویسے جا کے آنا ہے، بلا رہے، دم کر دے رہے، جا کر آ گئے، آپ نیت نہیں کر رہے، تو 1 روپے کا بھی آپ کو ثواب نہیں ملے گا، 1 لمحے کے لیے بھی ثواب نہیں ملے گا، 1 نیکی بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو نیت کو درست کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ دیکھیے، تواضع سے چلنا۔ تواضع یعنی عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہوئے چلنا، تکبر سے ہرگز نہیں چلنا، اکڑ کے چل رہے، ایسا بنا کے چل رہے، ادھر ادھر بازو دیکھ لے رہے۔ ہمارے تو نہیں ہے، لیکن جن کے ہیں ان لوگ بازو دیکھ لے رہے، چھپی چاہے اکڑ کے بتائیے، بہت متکبرانہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن کی آیت دیکھیے باضابطہ اس بارے میں، اب تک حدیثیں دیکھیے، آپ اس بارے میں قرآن کی آیت دیکھیے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تم بلندی، جو پہاڑوں کی بلندی ہے اس تک پہنچ سکتے ہو۔ یعنی پہاڑ جیسے اکڑ کے رہتے ہیں نا، یوں بالکل اکڑ کے، آپ اس کی بلندی تک پہنچ بھی نہ سکتے، تو کئی کو پہاڑوں کے جیسا اکڑ رہے۔ اور زمین کی جو
زمین کی جو طے ہے اس کو آپ پھاڑ بھی نہ سکتی، اتنی طاقت نہیں آپ کے پاس، تو کیوں اپنے آپ کو اکڑ کے بتا رہے؟ عاجزی کے ساتھ چلنا بتا رہے۔ تو تواضع کے ساتھ چلنا، تواضع عاجزی کے ساتھ چلنا، تکبر ہرگز اختیار نہیں کرنا۔ آج کل نوجوان بچوں میں اور اسی طریقے سے باہر جو بھی تھوڑا بہت 8 دن جم میں چلے گئے، تھوڑے ڈمبل اٹھا لیے، تھوڑا بہت کر لیے، بس ان کی چال چلن دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے انہیں جم کو جانا شروع کر دیا، بلکہ چپے چسا کرتے رہتے، ادھر ادھر دیکھتے رہتے، ایسا سائیکل لیتے رہتے، یہ اچھی چال نہیں ہے، متکبروں کی چال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چلن ابھی بتایا نا کیسے تھی پیارے نبی، چلتے تو ایسا جھکتے تھے، بعض تک تھوڑا سا سخت ڈھلاؤ رہتا تھا، اور محسوس ایسا ہوتا تھا حضرت علی فرما رہے کہ آپ اوپر سے نیچے اتر رہے، یہ ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ دیکھیے، چلنے میں بناوٹی خشوع نہیں کرنا، یعنی چلتے وقت چپ بنا جی ایسا یوں چل رہے، ایک دم بناوٹی، ایسا رومال ڈال لے کے، نیچے منڈی ڈال کے، لوگوں کو دیکھ رہے تو بڑے انداز سے، ایک عجیب قسم کے لوگوں کے بناوٹیں، تھوڑا بہت بھی 4 مہینے جماعت میں جا کے 3 دن جا کے آ گئے تو ختم، ان کی چلن ہی بدل جاتی، یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں ذرا قول دیکھیے آپ۔ قد رأى عمر بن الخطاب شابا يمشي متمارزا فسأله امریض امتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو دیکھے کہ وہ بالکل ایک دم ایسا چھوٹ کے ایسا مریض کے جیسا چل رہا، اس کو مریض بولیں گے، اس کو کوئی بزرگ نہیں، بزرگ سمجھ کے کرتے لوگ، میں زیادہ متقی ہو گئے تو یوں ایک دم جھک کے، یہ مریض بولیں گے اس کو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نام ہے یہ مریض۔ تو خیر حضرت عمر ان سے پوچھے کیا تم مریض ہے، بیمار ہے؟ تو اس نے کہا قال لا، نہیں۔ فرفع عمر الدرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کوڑا اٹھایا، فضربہ بہا، اس کوڑے سے اس کو مارا اس نوجوان کو، وامرہ ان یمشی بقوہ، اور حکم دیا اس کو کہ بھائی ذرا طاقت سے مضبوط، نوجوان کے سر کا چلو، کیوں بڈھے کے جیسا چل رہے؟ حضرت عمر اس کو جھنجھوڑے۔ تو اس وجہ سے ہماری چال چلن میں مضبوطی ہونا چاہیے، مریض کے جیسا جھک کے ایک دم ہلو چلے تو 10 منٹ کے راستے کو آدھا گھنٹہ کر رہے، ایسا نہیں، چال چلن میں اسپیڈ ہونی چاہیے۔ ہاں نمبر 4 دیکھیے، ایک چپل پہن کر نہ چلنا، ایک چپل پہن رہے تھے دوسری چھوڑ دے رہے تو آداب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، چھوٹے بچے کھیلنے میں کر لیتے، اچھا دکھتا، بڑے لوگوں کے مناسب نہیں ہے۔ نمبر 5 دیکھیے، کبھی کبھی ننگے پیر چلنا، یعنی ہمیشہ چپل کے ساتھ، کیونکہ پچھلے سبق میں آیا تھا کہ چپل پہن کر چلنا چاہیے سفر کے اس میں، تو سفر جب آپ کر رہے تو چپل پہننا چاہیے، لیکن جب آپ چہل قدمی کر لے رہے یا پھر تھوڑا سا گھر میں آس پاس میں پھر رہے تو اس وقت بھی چپل پہن کے پھر رہے، تو ہمیشہ چپل سے رہیں گے تو پھر تلووں کو آپ کو مٹی کب لگے گی، اور انسان کی اپنی فطرت مٹی سے جڑی ہوئی ہے، جب تک مٹی لگے گی تو انسان کے اندر تر و تازگی رہے گی، تو کبھی کبھی ننگے پیر چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باضابطہ صحابہ کرام کو حکم فرماتے تھے کہ تم چپل اتار کر چلا کرو، باضابطہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ہاں یہ کون؟ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یأمرنا ان نحتفی احیانا، کہ اللہ کے نبی ہمارے کو حکم دیتے تھے کہ کبھی کبھی ننگے پیر بھی چلا کرو چپل اتار کر۔ آگے دیکھیے، مضبوطی کے ساتھ چلنا، ایسا نہیں چلنا کہ بھئی اب گرتے کی جب گرتے کی سرکاری کرا، نہیں، مضبوطی کے ساتھ قدم، جیسے کہ پیچھے بات آ گئی، اور بار بار پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، بعض لوگوں کی بیماری رہتی، چلتے چپ پیچھے دیکھتے رہتے، تو ایسا نہیں، بالکل آپ کی منزل سامنے ہے، آگے ہے، آپ ادھر طرف ہی رکھنا۔ اس کے لیے اس کے بارے میں باضابطہ حدیث ہے، دیکھو، کان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یلتفت وراءہ اذا مشى، جب پیارے نبی چلتے تھے تو پیچھے مڑ کر کبھی بھی نہیں دیکھتے تھے، اللہ کہ کوئی ضرورت پیش آ جائے تو پیارے نبی ڈائریکٹ پورا مڑ جاتے تھے، صرف گردن نہیں، ڈائریکٹ مڑتے تھے، اپنا کام کرتے تھے، پھر سیدھے ہو کے چلتے تھے۔ ایسا مڑ کے دیکھنا یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے۔ بعض مرتبہ نوجوان بچے یہ بہت گھٹیا عادت اپنے اندر لا لیے کہ پیچھے مڑ کے دیکھتے، بھائی آپ کسی کی پرائیویسی اس سے متاثر ہو سکتی، پیچھے مڑ کے اپنا کام سے کا مطلب رکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ آگے دیکھیے، عورتوں کا راستے کے درمیان سے نہ چلنا، یہ عورتوں کے آداب میں سے بات بتائی جا رہی ہے کہ عورتیں عموماً دیکھ لیجیے آپ، جتنے بھی بد تہذیب ایک دم ٹیڑے بنگے رہتے نا، وہ روڈ کے درمیان سے چلتے رہتے، کتنے بھی ہرانہ مار لو چلتے رہتے، پھر مڑ کے انہوں باتیں کرتے، آئی مردے کو دیکھو ہرانہ مارا بازو سے جانا نہیں، ارے بھائی خود اگر سائڈ سے جاتے تو اس کو کیا ضرورت پڑتی ہے آپ کو ہارن مار کے پریشان کرنے کی، تو بیچ روڈ پہ سے چلتے، یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیس للنساء وسط الطریق، کہ عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ راستے کے درمیان میں سے چلے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے عورتوں کے لیے مناسب ہے کہ وہ راستے کے بالکل کونے سے چلے،
بیچ میں سے نہ چلے. یہ حیادار عورتوں کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی یہاں پر آداب بتائے گئے چلنے کے، ان آداب کا خیال کرتے ہوئے چلنا ہم سب کو نصیب فرمائے.